ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ وہاں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے اور ٹی وی پروگرامز میں بات کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی اتحاد نہیں ہوا. کیا سمجھو ان باتوں سے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں آپ لوگ اتنا کسی بھی سچویشن کو یا تو بہت زیادہ کنفیوزنگ بنا دیتے ہیں، الجھا دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کسی ایسی سچویشن کو بہت اوور سمپلیفائی بھی کر دیتے ہیں. میرے خیال میں تھوڑا سا اعتدال رکھنا چاہیے. سعد رفیق نے جو بات کی، اگر اس کا کونوٹیشن یہ آ رہا تھا کہ ہم نے کوئی الیکشن الائنس کیا، تو جب میں نے گفتگو کی میں نے واضح کر دیا کہ کوئی الیکشن الائنس نہیں، کوئی الیکشن اتحاد نہیں. یہ الیکشن کا موضوع بھی ایک جزو کے طور پہ ایک بڑی گفتگو کا حصہ ضرور بنا تھا، لیکن یہ قطعی اور قطعی کوئی انتخابی اتحاد کے لیے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ان کا کہنا. وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے خواجہ سعد رفیق صاحب. دیکھیں انہوں نے لفظوں کا چناؤ شاید غلط کیا ہو. نیت ان کی بھی یہ ہے کہ ہم انتخابات کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ جو ہماری میٹنگ ہوئی اندر، اس میں یہی جملے ہم سب نے استعمال کیے اور بار بار اس کی تکرار ہوئی تاکہ باہر جا کر بھی یہی جملہ آئے کہ یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے. آپ کو پھنسا دیا یعنی نون لیگ نے؟ جی وضاحتیں دے رہے ہیں اب آپ لوگ. نون لیگ نے آپ کو یعنی پھنسا دیا. نیتوں کا حال تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن نون لیگ نے پھنسا دیا الفاظوں کا چناؤ کر کے. نہیں دیکھیں یہ تو پریکٹیکلی جب چیزیں سامنے آئے گی تو پتہ چلے کہ ایسے کون کسی کو پھنسا سکتا ہے. مطلب وقتی طور سے اگر پھنسا بھی لیا تو اس کا فائدہ کتنی رکعتوں کا ثواب مل جائے گا. تو میرے خیال میں یہ میڈیا کے لیے تو ایک کانٹینٹ ہوتا ہے، اور اسی پر کئی دنوں سے یہ سارے جب سے ہم مل کر آئے ہیں تو بہت زیادہ قومی منظر نامے پہ ہماری گفتگو جاری. اب سن لیں کہ ہم نے ایکچولی بات کیا کی اور ہمارا مقصد کیا تھا. مدعو انہوں نے کیا تھا، ہم ان کی دعوت پر گئے تھے، اور یہ قطعی اور قطعی انتخابات کے بعد جو حکومت سازی کے لیے مذاکرات ہوتے کیوں مدعو کیا تھا؟ کیا ایجنڈا تھا؟ کیا ایجنڈا تھا؟ اس لیے مدعو کیوں کیا تھا؟ دیکھیں پورے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کو پوری طرح سے کمپریہنڈ کرنے سمجھنے کے لیے. ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، جو حکومت آئے گی اس کے چیلنجز کیا. کوئی حکومت تھوڑی ہے. آپ تو ایک سیکنڈ نا ڈاکٹر صاحب، آپ ملک کے حالات کو ڈسکس کرنے ایک ایسی جماعت کے ساتھ چلے گئے جو آپ کے ساتھ کی ہے. مطلب اس نے بھی الیکشن میں جانا ہے، آپ نے بھی الیکشن جانا ہے، پیپلز پارٹی نے الیکشن میں جانا ہے، تو ان سے آپ ملک کے معاملات کو سمجھنے کے لیے چلے گئے. دیکھیں کہاں انتخابی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر انتخابات کی بساط بچ گئی ہے تو انتخابات کے انعقاد سے پہلے کوئی ایسا انتظام نہ کیا جائے کہ جس کے تحت آئندہ حکومت اور اپوزیشن کیا کسی ایک قومی ایجنڈے پر قومی اتفاق رائے کے ساتھ کچھ جماعتیں ہم خیال یا اس کے علاوہ اس ملک کو سیاسی معاشی جو بحران اس سے نکالنے کے لیے، عام آدمی کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس تدابیر ہو سکتی ہے. ہم اپنے منشور میں جو بات کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، تو نون لیگ آپ کی ہم خیال جماعت ہے. دیکھیں ہم خیال ہو یا نہ ہو، میں نے تو دونوں کے لیے کہا نا. میں نے کہا کہ کوئی پیپلز پارٹی میں کون سے کانٹے لگے تھے جو آپ ان سے نہیں ملے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، میں نے کیا کہا، ہم دیکھیں اب 6 رکنی کمیٹی بنے گی، ایک چارٹر ہم آپس میں طے کریں گے کہ یہ ایجنڈا ہونا چاہیے جو قومی مفاہمت، وسیع تر مفاہمت اور وسیع تر اشتراک عمل کا ہونا چاہیے. اب اس میں باقی جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے گی. اچھا پیپلز پارٹی کا جو 15 سالوں سے کرپٹ اور بدترین حکمرانی کا جو ایک نیا انہوں نے ایک معیار قائم کیا ہے، اور انہوں نے بنیادی سہولت 15 سال میں سے 10 سال تو آپ ان کے ساتھ تھے. نہیں غلط نہیں، یہ تو یہی تو مسئلہ ہے سارا آپ لوگوں کا کہ آپ صرف لوگوں کو وہ چیز دیتے تھے جو ہوتی نہیں ہے. 3.5 سال ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، باقی وقت تو ہم ان سے الگ تھے. اور ابھی بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز شریف کے ساتھ وفاق میں تھے، صوبے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھے ان 5 سالوں. پچھلے 5 سال بھی نہیں تھے. پہلے دور میں 3-3.5 سال بے شک نہیں تھے، بے شک نہیں تھے، بے شک نہیں ہاں نہیں تھے نا. لیکن تو پھر جب حکومت میں آپ بھی حکومتی بینچز میں تھے سر، وفاق میں آپ بھی حکومتی بینچز پہ تھے اور پیپلز پارٹی بھی حکومتی بینچز پہ تھی.
بھائی دیکھیں اگر اس وقت پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم کو اس طرح کی اشتراکیت کی ضرورت تھی جس میں پیپلز پارٹی کو بھی لیا جائے تو انہوں نے لیا تھا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں حکومت میں آؤں گا تو اس کو نہ لو, وہ آئیں گے تو انہوں نے کہا ہم ضامن بنیں گے, فضل الرحمان صاحب نے اور شہباز شریف نے, ہم ان سے بھی ڈیلیور آپ کو کرائیں گے کیونکہ آپ کے معاملات صوبے کے بہرحال ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ ضمانت لیں لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے ایک چیز اور بھی رکھیں کہ اگر وہ نہیں کرتے تو آپ انہی امور کو قومیہ لیں, سینٹرلائز کر لیں, وفاق میں لے لیں اور پھر آپ عمل کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا جو اسکیم آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا, لیکن ہم نے تو ساری بات کی. اب یہ سارے تجربے